پھر آپ نے اپنی بات بتائی، وہ میں اس وقت نہیں بیان کر رہا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور پر صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ و رسول عالم. یہاں وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ حضور یہ کیوں پوچھ رہے. ایک رسپانسبلٹی تھی جو آئی تھی، جس کو سورہ مزمل میں کہا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، وہ کندھوں پر آیا تھا، جس کے لیے تنبیہ بھی آ گئی سورہ مائدہ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں وہ آیات بھی ہم پڑھتے ہیں جن میں بظاہر حضور سے کچھ اظہار ناراضگی اللہ نے کیا ہے، اظہار خفگی کیا ہے، یا کسی چیز پر روکا ہے ٹوکا. میں زیادہ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، حالانکہ الفاظ بڑے سخت ہیں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں حرام ٹھہرا رہے ہو اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے؟ کتنی سخت بات ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. ایک پیر صاحب ہیں ملتان کے، انہوں نے مجھے باقاعدہ پیغام بھیجا کہ آپ جب یہ آیتیں پڑھا کریں ترجمہ نہ کیا کریں. میں حیران ہوا کہ قرآن مجید کی آیات ہے، جب ہمیں پڑھنے کے حکم ہے ہم تو اس میں سے کسی چیز کو نہیں، آیات پڑھ دیا کریں ترجمہ نہ کیا کرتے، اس لیے کہ اس میں حضور کی توہین آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی آدمی ادب سے بات کر سکے، لیکن ہمیں یہ قرآن مجید جیسا کہ حضور نے پہنچا دیا ہمیں، تو ہم اس میں سے کوئی کمی بیشی کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اندھے تھے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس وقت حضور کے پاس سرداران قریش کی ایک جماعت جمع تھی، گفتگو ہو رہی تھی. اب یہ بیچارے نابینا، انہیں کیا پتہ کون لوگ جمع، یہ بار بار دخل دے رہے ہیں حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں. حضور کو ناگوار گزرا، آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے. عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھا لی، ماتھے پر بل پڑ گئے. ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا تھا. وما یدریک لعلہ یزکیٰ، تمہیں کیا پتا شاید کہ وہ تزکیہ اختیار کرتا، اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا اسے نصیحت مل جاتی آپ کی گفتگو سے اور وہ نصیحت اسے مفید ہوتی. اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو استغنا کرتے ہیں، ابا کرتے ہیں، پیٹھ موڑتے ہیں، آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے، ان کے پیچھے پڑے ہوئے. وما علیک اللہ یزکیٰ، اگر وہ نہیں تزکیہ اختیار کر رہے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور جو آیا ہے چل کر وہ تو چاہتا تزکیہ حاصل کرنا، ان کی طرف سے آپ عدم توجہ فرما رہے ہیں. یہ بھی ہمیں پہنچا دیا کہ نہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اب یہ جو بوجھ تھا اس کی ذمہ داری کا حضور کو معاملہ معلوم تھا، اس لیے کہ سورہ اعراف میں یہ آیت آ چکی تھی. نوٹ کیجئے، آیت نمبر 6 ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا. تو آپ نے یہ جو کیا کیوں؟ الا هل بلغت انا نشهد انك بلغت رسالتا واديت الامانه وكشفت الغمه ونصحت الامه. 4 بات. حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. یہ قرآن آپ کے پاس امانت تھا، ہمارے بھی اللہ نے بھیجا تھا نا، آپ کے ذمہ تھا ہمیں پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا. آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہیوں کے بادل چھانٹ دیے. 3 مرتبہ سوال کیا آپ، الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. پھر نگاہ اٹھائیے آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ ہے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اب
قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہر امت پر جب ایک کلیکٹیو قسم کی وہاں پر رسپانسبلٹی آئے گی، ایک تو ہے ہر شخص کا انفرادی حساب، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، پہلے ایک اجتماعی فیصلہ بھی ہوگا۔ اس وقت جو ہے وہ ہر اس امت کا جو رسول ہے وہ کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کرے گا، اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر ریسپانسبل۔ یہ ہے وہ معاملہ جو قیامت میں ہوگا، اور سورہ نساء کی 41ویں آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور روایت آتی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں گا، آپ پر تو نازل ہوا ہے قرآن۔ فرمایا نہیں، مجھے کچھ کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور ہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تعمیل امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی قرأت شروع کی۔ جب اس 41ویں آیت پر پہنچے تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اب وہ تو اپنی گردن نیچے کیے پڑھ رہے تھے قرآن، حضور کا چہرہ مبارک پہ تو نگاہ نہیں تھی۔ اب جب آپ نے کہا حسبک حسبک تو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کس بات کے تھے آنسو؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس دن کیا ہوگا، کیسے بیتے گی؟ جس دن ہر امت پر ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے اس کے خلاف۔ یہ گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ سرکاری گواہ، پروزیکیوشن وٹنس، اور آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر۔ رسول کہے گا میں نے پہنچا دیا تھا، یہ جانے، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی، قوم تو اپنی تھی نا آخر، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہے شہادت حق، یہ ہے درہ۔ اس کے بعد اب کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا انسان کے پاس۔ چنانچہ سورہ نساء میں اس مسئلے کو، اس معاملے کو اور کھول کر بیان کر دیا۔ ایک ہی آیت میں بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، اور ان کا نام لینے کے بعد فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، ان رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر اور منذر بنا کر، وہی دونوں اصطلاحات، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اب دیکھیں لام اور علی یہاں بھی آ گیا، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں کوئی عذر، کوئی دلیل اللہ کے مقابلے میں۔ علی اللہ، للناس، اے اللہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں، اے اللہ ہمارے تک تو یہ پیغام پہنچا ہی نہیں، تو اب کس چیز کا مواخذہ؟ تو رسول بھیج دیے، اب نہیں کہہ سکتے، اتمام حجت ہو گیا، قطع عذر ہو گیا، اب دلیل کوئی نہیں۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ، لام اور علی، حجت، کوئی حجت نہ رہ جائے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو عزیز ہے، زبردست ہے، وہ جیسے چاہے حساب لے لے، لیکن حکیم بھی ہے، اس نے ہر شے کا قانون بنا رکھا ہے۔ یہ شہادت علی الناس تاکہ محاسبہ اخروی کے لیے ابتدائی بنیادیں تو وہ ہیں جو انسان میں رکھی ہوئی ہیں، سمع و بصر ہے، عقل و خرد ہے، نیکی بدی کی پہچان ہے، روح میں اللہ کی معرفت ہے اگرچہ سوئی ہوئی، روح میں اللہ کی محبت ہے اگرچہ خوابیدہ، لیکن یہ 5 چیزیں دے کر تمہیں بھیجا ہے دنیا میں۔ ایسے ہی بغیر تیر و تفنگ کے اور بغیر ساز و سامان کے تمہیں نہیں ڈال دیا امتحان کے اندر۔ اس کے بعد اس کی تکمیل کر دی گئی، اتمام حجت، قطع عذر، نبیوں کو بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر، اب تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اب آخری بات، حضور پر نبوت ختم، اب یہ کام کون کرے گا؟ انسان تو ختم نہیں ہوئے، یہ کام اب کون کرے گا؟ پہلے کیا تھا
ایک رسول کی دعوت لوگوں نے بھلا دی، اللہ نے اور رسول بھیج دیا، اور اگر تعلیمات کے اندر کوئی نقص کر دیا تھا ان کی اصلاح کر دی۔ اب جب سلسلہ بند ہو گیا اب کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ اہم نقطہ جو آپ کی اور میری ذمہ داری بات بتاتا ہے۔ حضور کے انتقال کے بعد اور آپ پر ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمہ کی ہے۔ اب ہمارے کندھوں پر آ گیا وہ بوجھ جو حضور نے اپنا وہ کہہ کر گواہی لے کر الا حل بلغت تو گواہی لے کر کندھے کا بوجھ جو تھا وہ اتر کر امت کے کندھے پر آ گیا۔ یہ مضمون قرآن میں 2 دفعہ آیا۔ سورہ حج کی آخری آیت ہے، اے مسلمانوں جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور کس لیے یہ جہاد کرنا ہے تمہیں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تو گواہی دیں گے تمہارے خلاف، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تمہیں بننا ہے گواہ لوگوں کے خلاف۔ یہ ہے تا قیام قیامت۔ میں کہا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ امت کا فریضہ رسالت ہے۔ دیکھیے حضور کی زندگی میں بھی جہاں آپ خود تبلیغ کرتے تھے صحابہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر عشرہ مبشرہ میں سے 6 چوٹی کے صحابہ وہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ تو دعوت دینے والے کون؟ ابوبکر، بٹ آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعوت جو ہے تبلیغ حضور ہی کی جانب سے ہو رہی ہے بذریعہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ایک مرتبہ عید کے ایک اجتماع میں حضور نے حضرت عمر سے کہا کہ تم جا کر میری طرف سے فلاں فلاں باتیں خواتین کو بتا دو۔ آپ نے وہاں جا کر کہا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں۔ یہاں پیغامبر کے معنی میں آیا، حضور کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ انی رسول اللہ ہے، یہی لفظ حضور نے استعمال کیا معاذ بن جبل کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے۔ وہ پوچھا کیا کرو گے، کوئی معاملہ پیش آئے کیسے طے کرو گے؟ کہا کہ میں پہلے قرآن میں دیکھوں گا، اگر قرآن میں وہ بات نہ ملے تو پھر میں آپ کی سنت اور حدیث میں دیکھوں گا، وہاں بھی نہ ملے تو کیا کروں؟ ثم اجتہد، پھر میں کوشش کروں گا اپنی سی کہ صحیح رائے تک پہنچ جاؤں، اجتہاد کروں گا۔ تو آپ نے پیٹھ تھپ کی اور کہا اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کو صحیح بات تک پہنچا دیا۔ یعنی صحیح راستہ یہ پہلے قرآن دیکھو پھر حدیث دیکھو، دونوں میں نہ ہو تو پھر اجتہاد کرو۔ تو یہ کام جو ہے اب امت بحیثیت مجموعی اب رسالت کے اس سلسلے میں لنک کر دی گئی ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یہ تو سورہ حج کے اندر آیا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر کیا آیت آئی ہے؟ جب قبلہ بدلا ہے، رخ بدل دیا، مکے سے مدینے آ کر پہلے آپ نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، پھر اللہ کا حکم آیا ہے اور قبلہ تبدیل ہوا۔ یہ بڑا ایک اہم واقعہ تھا جس پر بہت جہب گوئی بھی ہوئی، لوگوں نے مذاق بھی اڑائے، اچھے عجیب یہ رسول ہے، نبی ہے جن کا قبلہ ہی معین نہیں ہے، پہلے شمال تھا اب جنوب ہو گیا۔ خیر وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں نے تفصیل سے بحث کی ہے، جو میرا منتخب نصاب کا درس نمبر 2 ہے آیا بر، اس کے تمہید کے طور پر میں نے اس مسئلے پر پوری گفتگو کی ہے۔ خیر تو وہاں کیا ہوا؟ اس وقت جب یہ بات سامنے آئی کہ یہ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا گے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وہاں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قرآن مجید میں اہم مضامین 2 جگہ ضرور آتے ہیں، وہی 2 جگہیں آپ نے یہاں پر دیکھ لی کہ وہاں پر سورہ حج میں آ گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہی بات بالعکس ترتیب علیحدہ ہو گئی، وہاں رسول کا ذکر پہلے اور امت کا بعد میں، یہاں امت کا پہلے رسول کا بعد میں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کے کاندھے پر۔ اور دیکھیے، نوٹ کر لیجئے، آج چونکہ ہم یہ کام نہیں کر رہے، اسی لیے آج دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ آج کیوں ذلیل کے